اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نعم الرجل المؤمن ان اصابته سراء حمد وان اصابته ضراء صبر وفی کل اجر او کما قال۔ اس حدیث کی شرح حضرت فرما رہے ہیں مومن آدمی بڑی اچھی حالت میں ہے اگر اس کو راحت پہنچتی ہے حمد و شکر کرتا ہے، اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور ہر ایک میں اس کو اجر ملتا ہے، یعنی شکر میں بھی اجر اور صبر میں بھی۔ اس کی ہم کافی تفصیل میں آئے تھے، کر رہے تھے کہ دونوں حالتوں میں مومن کو عطا ہوتی ہے، یعنی صبر و شکر مثلا حق تعالی بندے کو نعمت و مال عطا فرمائیں یا نعمت و اولاد، تو اس کی عوض میں اس کے اوپر شکر واجب ہے، یا اس سے مال و اولاد کو لے لیں تو اس پر صبر واجب ہے۔ اسی طرح اعراض و اعمال پر بھی جو عمل آدمی کرتا ہے یا جن برائیوں سے بچتا ہے، یہ حقوق ہیں۔ مثلا نماز روزہ وغیرہ کی توفیق عطا فرمائی یا ذکر میں انوار و علوم عطا فرمائیں تو اس پر شکر لازم ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ذکر کا، اسی طرح نفلی عبادات کا۔ اگر ذکر میں انوار و کیفیات سلب ہو جائیں، کبھی نہ ہوں، جس کو قبض و بست ہمارے اکابرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں، تو اس پر صبر لازم ہے۔ یا خود اعمال پر بھی اجر ملتا ہے اور اس کا شکر ادا کرنے پر بھی اجر ہے۔ چنانچہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عوض تو اس کو وہ اجر ملتے ہے جو خیال سے باہر ہے۔ حدیث میں ہے عادت لعباد عبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تو نماز اور روزہ میں حضرت اس کا ترجمہ نہیں کیا کہ میں نے ایسے تیار کر رکھی ہے صالحین کے لیے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے ایسے نعمتیں، اور نہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال آیا ہے۔ یہ ترغیب کی روایت ہے۔ تو نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ، پس جملہ اعمال کا بجا لانا بھی ایک تجارت ہوئی جس کے نفع کی یہ شان ہے، خود کے یا بدئی چنی بازار را کہ بیک گل میں خری گلزار را۔ ایسا بازار کہاں مل سکتے جہاں ایک پھول کے بدلے گلزار ملے، پورا باغ پھولوں کے مل جائے۔ نیم جان بستان و صد جان دہد، آنچے در و ہمت نیایت و دہد۔ آدمی جان لیتے اور آدھی جان لیتے اور 100 جان عطا فرماتا ہے، تو جو چیز تیرے وہم میں بھی نہیں ہوتی وہ دیتے ہیں۔ اگر عبادت کا تعلق اموال سے ہو تو وہ بھی تجارت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کی عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، جس میں تجارت کی حقیقت پر صاف طور پہ تنبیہ ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔
تو وہاں اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ان کافر لوگوں سے لڑے جو آخرت کو چھوڑ کر اس کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. وفی لفظ شرع بمانی البیع قال الذین اشتروا ضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی ہے بجائے ہدایت کے، تو سودمند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے. وفیہا ان اختیار الکفر صفت خاسرہ قال اللہ تعالی ولیس ما شروا بھی انفسہم ولو کانوا یعلمون. چونکہ تجارت کی طرف طبع عام طور سے راغب ہیں، اس لیے تجارت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے کہ تم جو اعمال کرتے ہو وہ در حقیقت ایک معاملہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کر رہے ہو. افسوس نماز کو ہم لوگوں نے اس لیے مصیبت سمجھ لی ہے کہ اس کی حقیقت نہیں سمجھی. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز دے دی اور ایک چیز لے لی، تو نماز سے کبھی گرانی نہ ہو اور نہ اس کو بھگار کی طرح ٹالا جائے، بلکہ جس طرح تاجر اپنے مال کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور خوبصورت بنا کر خریدار کو دیتا ہے، اسی طرح ہم بھی نماز کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا کرتے. تو یہ گوارا حالات کے متعلق بیان تھا کہ جو حالات آتے ہیں، جو اب ناگوارا حالات کے جو طبیعت کے موافق حالات آتے ہیں ان کا بیان تھا. اب وہ جو طبیعت کے خلاف حالات آتے ہیں، سنیے کہ ان میں بھی تجارت کی حقیقت موجود ہے، اور گو اس حقیقت سے جہل عام ہے، یعنی عام لوگ اس کی طرف دھیان نہیں ہے اور معلومات کم رکھتے ہیں. نعمتوں میں بھی اور مصائب میں بھی. اگر نعمتوں میں اس جہل کا وہ ضرر نہیں جو مصائب میں ہے، نعمتوں کے متعلق تو چونکہ وہ معلومات اگر کم بھی رکھتے تو اس کے اتنا نقصان نہیں ہے جو تکالیف کے وقت میں اس کے معلومات نہ ہونے کا جتنا نقصان اور ضرر ہے. کیونکہ نعمتوں میں رنج تو نہیں ہوتا جس سے پریشانی بڑھ کر دین اور دنیا کے کاموں میں خلل واقع ہو، بخلاف مصائب کے کہ وہاں اس حقیقت کے جول سے رنج کا اثر دل پر چھا جاتا ہے جس سے تمام کاموں میں خلل واقع ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں علاج کی ضرورت ہے. اب میں مصائب کے متعلق بھی اس حقیقت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. احادیث کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں بھی تجارت کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں. چنانچہ آپ کی صاحبزادی کا بچہ مرنے لگا اور انہوں نے حضور کو بلایا تو آپ نے تسلی کے لیے فرمایا ان اللہ ما اخذ واللہ ما اعطی وکل اندو باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. صحیح بخاری کی روایت فرمایا کہ اللہ ہی کو دیا جو کہ ہو اور اللہ ہی کا ہے جو لیا، پس صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں. یا اخذ و عطا ہے. اخذ و عطا ہی تجارت کی حقیقت ہے کہ لے لینا اور دے دینا نا. یہاں معصوری تجارت ہے، حقیقی تجارت نہیں، کیونکہ حقیقت تجارت تو یہ ہے کہ اپنی چیز دے اور دوسرے کی لے، اور یہاں کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے، اللہ سبحانہ کا عطا ہے. اس کی ایسی مثالیں جیسے ہم بچوں کو کوئی چیز بطور اباحت دے دیں کہ لے لو وقتی طور پر. اباحت کی قید اس لیے بڑھائی تاکہ اس کے شرعی اعتراض وارد نہ ہو.
پھر کسی مسئلے سے وہ چیز اس سے لے لیں اور دوسری دے دیں. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.